دستوري كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي الحق أرشدنا كتاب الله دستوري وخير الخلق أسوتنا بسنته انجلى نوري لهدي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین، اما بعد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. دینی معلوماتی کورس اہم دینی اسباق، آج ہمارا 27واں درس ہے. ایمان بالقدر. ارکان ایمان میں سے چھٹا رکن اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر ایمان لانا. اللہ تعالیٰ کی تقدیر جو ہے کائنات کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے فیصلے کر دیے ہیں اور انہیں لکھ دیا ہے، اپنی تقدیر کے اندر محفوظ کر دیا ہے، اس پر ایمان لانا. اس میں اچھی چیزیں بری چیزیں جو لگیں سب پہ ایمان کے سب اللہ کی طرف سے ہے، اور اس کی حکمت اس میں چھپی ہوئی ہے اور ہمیں اس حکمت کا پتہ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب. جو بھی تمہیں کوئی مصیبت آتی ہے زمین میں یا تمہارے نفسوں میں، وہ اللہ کی کتاب میں موجود ہے. زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث ہے، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، یہ مسند احمد میں ہے، کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام اپنے اہل آسمان کو اور زمین والوں کو عذاب دے تو اللہ تعالیٰ ظالم نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کر دیں، اہل آسمان اور اہل زمین والوں پہ رحمت کا معاملہ ان کے ساتھ کریں تو یہ ان کے اعمال میں سے بہتر ہوگا. یہ رحمت کا معاملہ ان کے عملوں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوگا، زیادہ خیر اور اس میں بھلائی ہوگی. عمل اس کے مستحق نہیں ہے، لیکن اللہ کی رحمت اس سے زیادہ ہوگی. اگر احد پہاڑ جتنا بھی کسی کے پاس سونا ہو اور اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرتے یہاں تک کہ ایمان قدر پہ بندہ تقدیر پہ نہ لائے. اور یہ جان جائیں کہ جو آپ کو مصیبت آتی ہے، جو آپ نے صحیح کیا ہے وہ غلط کرنے والے نہیں، اور جو غلطی ہو چکی ہے اسے سدھار نہیں سکتے. جو غلطی ہوگی وہ اسی طرح لکھی تھی، غلطی ہو گئی. غلطی کرنے سے پہلے ضرور بندے کو سوچنا چاہیے، جب ہو جائے غلطی اس کے بعد جو ہے اب وہ درست ہونے والی نہیں. جو گزر چکا ہے ماضی، اس میں تبدیلی نہیں آ سکتی. جو انسان غلطی کر چکا ہے اسے صحیح نہیں کر سکتا. اور اگر اس چیز کے علاوہ بندے کو کسی اور چیز پہ موت آتی ہے تو آپ نے فرمایا دخلت النار، تو تم آگ میں جاؤ گی. یعنی ایمان لانا چاہیے تقدیر پہ. اس لیے بندے کو ایک حدیث میں یہ الفاظ آتے ہیں کہ بندہ یہ نہ کہے کہ اگر ایسا ہوتا تو لو کان کذا لفعلت کذا، ایسا ہوتا تو میں ایسا کر دیتا، بلکہ یہ کہنا چاہیے اگر کوئی مصیبت اور کوئی غلطی ہو جائے قدر اللہ ما شاء فعل، جو اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا اور جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب اس میں کوئی تبدیلی نہیں آ سکتی. لیکن اسے تقدیر کو حجت بھی نہیں پکڑنا چاہیے اپنی غلطی پہ. ایک چور نے تقدیر کو حجت پکڑا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، کہنے لگا چوری اللہ کے فیصلے میں لکھی تھی، اللہ کی تقدیر میں، تو میں نے چوری کر لی. آپ نے حکم دیا اس کا ہاتھ کاٹا جائے، اور کہا یہ بھی اللہ کے تقدیر میں لکھا تھا کہ تم چوری کرو گے اور تمہارا ہاتھ کٹ جائے گا. تو تقدیر سے حجت بھی نہیں لینی چاہیے. بندہ محنت نہ کرے، امتحان میں فیل ہو جائے اور کہے اللہ کی تقدیر میں لکھا تھا کہ میں نے فیل ہونا ہے. تو بندے نے اپنے تمام وسائل اور اپنی کاوشیں، محنتیں وہ بروئے کار لاتے ہوئے کوشش کرتے وقت پوری کوشش کرے، اس میں کوئی کوتاہی نہ برتے. پھر اگر کہیں پھر بھی اس کے باوجود کامیاب نہیں ہوتا اپنے مقصد میں، اپنے ہدف کو پانے میں، تو پھر اسے یہی کہنا چاہیے کہ شاید یہی بہتر ہوگا اور اللہ نے شاید میرے نصیب میں یہ نہیں لکھا تھا. تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ایک بہت بڑا راز ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں، خالق ہیں اللہ تعالیٰ. تو اللہ کا علم جو ہے وہ حقیقی علم ہے، وہ جاننے والا ہے مستقبل میں کیا ہونے والا ہے، اور ہمیں جو خیر نظر آتی ہے بسا اوقات وہ حقیقت کے اندر شر ہوتی ہے.
شر ہوتا ہے، اور جو شر نظر آتا ہے اور وہ ہمارے لیے بہتر ہوتی ہے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا، ہو سکتا ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور وَيَجْعَلُ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اور اللہ اس میں بہت زیادہ خیر تمہارے لیے رکھ دے۔ وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، اور تم کسی چیز سے محبت کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، جو نیکی اور خیر آتی ہے وہ اللہ کی طرف سے۔ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ، جو برائی تمہیں پہنچتی ہے تو تمہارے نفس کی وجہ سے۔ مطلب یہ کہ انسان کو خیر اور بھلائی جو ملتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کا انعام ہوتا ہے، اور جو مصیبتیں آتی ہیں، وہ جو شر انسان کو ملتا ہے وہ اس کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت اور ارادے کے بغیر دنیا میں ایک پتہ بھی حرکت میں نہیں آتا۔ ایمان، تقدیر کے اوپر ایمان کے 4 مراتب ہیں۔ پہلا مرتبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم، اللہ تعالیٰ جو ہو گیا، جو ہو رہا ہے، جو ہونے والا ہے، ہر چیز کا علم رکھنے والے ہیں۔ وَأَنَّ اللَّهَ قَدْ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا، اللہ تعالیٰ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، اللہ کے پاس غیب کی چابی ہیں، اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، اور وہ جانتا ہے یعلم ما فی البر والبحر، جو سمندر میں ہے، خشکی میں ہے۔ وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، حتیٰ کہ ایک پتا بھی گرتا ہے تو وہ جانتا ہے، اس کا علم رکھتا ہے۔ ولا حبۃ فی ظلمات الارض، اگرچہ ایک دانہ ہی زمین کی اندھیروں کے اندر پڑا ہے۔ ولا رطب ولا یابس، چاہے وہ خشکی میں ہے یا تری میں ہے، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث صحیح مسلم میں ہے، جب آپ سے پوچھا گیا مشرکین کے بچوں کا کیا معاملہ ہوگا، تو بچے ہیں، ابھی بالغ ہی نہیں ہوئے تھے، تو کیا فیصلہ ہوگا، تو آپ نے فرمایا اللہ اعلم بما كانوا عاملین اذ خلقهم، اللہ جانتا ہے ان کو کہ وہ کیا کرنے والے تھے، کیونکہ اس نے جب انہیں پیدا کیا اللہ کے علم میں تھا یہ سارا۔ دوسرا مرتبہ ہے کتابت کا، کہ اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے فیصلے جو ہیں وہ کائنات کو بنانے سے پہلے لکھ لیے۔ الم تعلم ان اللہ یعلم ما فی السماء والارض ان ذلک فی کتاب ان ذلک علی اللہ یسیر، کیا تو جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو آسمانوں میں اور زمین میں ہے، اور یہ اللہ کی کتاب میں، اور اللہ پر یہ نہایت آسان ہے۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث مسند احمد میں ہے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جب اول ما خلق اللہ تبارک و تعالیٰ القلم، سب سے پہلی مخلوق جو ہے اللہ نے قلم کو پیدا کیا اور کہا اکتب، لکھو۔ قال وما اکتب، کیا لکھوں؟ قال فکتب ما یکون وما هو کائن، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے قلم نے لکھنا شروع کیا جو کچھ ہونے والا ہے قیامت تک، الی ان تقوم الساعہ، تو یہ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا۔ اس کے علاوہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس وقت اس کی تقدیر، اس کی زندگی، اس کی موت، بدبختی، خوشبختی، اور اس کا رزق، اس کی اجل، یہ لکھ دی جاتی ہے۔ اسی طرح ہر لیلۃ القدر کو، سال کی تقدیر جو ہے اس کے فیصلے ہوتے ہیں، روز اللہ فیصلے کرتے ہیں، کل یوم ہو فی شأن، تو یہ فیصلے ہوتے رہتے ہیں اور اللہ لکھتے رہتے ہیں، اور تقدیر میں تبدیلی بھی ہوتی رہتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، اللہ جسے چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے، اور اللہ کے پاس ہے لوح محفوظ۔ دوسرا مرتبہ تقدیر کو لکھنے کا۔ تیسرا مرتبہ ہے تقدیر کے اندر اللہ کی مشیت، ارادہ، اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا ارادہ کر لیا وہ ہو کے رہے گا۔ وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، اور انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اللہ کا حکم نافذ ہے، بے شک اس کا حکم جب کسی چیز کا ارادہ کر لے تو یقول له کن، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہو جا، فیکون، پس وہ ہو جاتا ہے۔ اور بخاری اور مسلم کی حدیث ہے معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ نے فرمایا من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کر لے اسے دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، اسے دین کی سمجھ بوجھ نصیب کرتے ہیں۔ یہ صحیح بخاری کے لفظ ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے ارادے جو ہیں
وہ جو اللہ تعالیٰ ارادہ کر لے وہ ہو کے رہتا ہے۔ اس میں بھی اب حدیث کے اندر یہ لفظ ہے کہ اللہ ارادہ کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ کریں اسے دین کی سمجھ عطا کرتے ہیں، اور جس چیز کو اللہ تعالیٰ جس چیز کا ارادہ کر لیں وہ ہو جاتا ہے۔ بندہ 100 دفعہ کوشش کر لے کہ یہ ہو جائے، اگر اللہ کی مرضی اور اذن نہ ہو، ارادہ نہ ہو، تو وہ کام پائے تکمیل کو نہیں پہنچتا۔ اس لیے مشروع ہوا کہ ہم کوئی بھی کام مستقبل میں کرنے والے تو ہم کیا کہیں؟ انشاءاللہ ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلک غدا، کہ کل کوئی بھی چیز ہونے والی ہے تو ہمیں کہتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ الا ان یشاء اللہ، تو کہنا چاہیے انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو۔ چوتھا مرتبہ جو ہے وہ ہے خلق۔ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوقات کو پیدا کیا، وہ خالق ہے ہر چیز کا۔ اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل، اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور ہر چیز کا وکیل ہے۔ اور نبی علیہ السلام کا فرمان ہے ان اللہ خلق کل صانع وصنعتہ، اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق اللہ تعالیٰ خالق ہے ہر بنانے والے کا، اور جو اس نے بنایا اس کا بھی خالق ہے۔ انسان کا خالق کون ہے؟ اللہ تعالیٰ۔ انسان نے آگے جہاز بنایا، اس کا خالق کون ہے؟ وہ بھی اللہ ہے، کیونکہ اللہ نے سمجھ اور بصیرت انسان کو دی تو اس نے آگے تخلیقات کی۔ تو تقدیر جو ہے یہ وہ ایمان کا حصہ ہے جس سے انسان کی زندگی بہترین گزرتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے ساتھ رحمت کا معاملہ کرتے ہیں، وہ ماں سے بھی زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے، تو بندہ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہے۔ آپ نے فرمایا عجبا لامر المومن، مومن کا معاملہ بڑا عجیب ہے۔ صحیح بخاری مسلم کے یہ لفظ ہیں کہ جب اسے آسانی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، فکان خیرا لہ، اس کے لیے اجر کا باعث بنتی ہے اور یہ بہتر ہوتا ہے۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ سَرًّا، پر تنگی اور پریشانی آتی ہے، صبر، وہ صبر کرتا ہے، فَكَانَ خَيْرًا لَهُ، اس کے لیے بہتر ہوتا ہے۔ تو بندہ تنگی کے وقت صبر کرے اور آسانی کے وقت اللہ کا شکر ادا کرے، کیونکہ سارے یہ تقدیر کے فیصلے ہیں۔ اور کتنے ہی ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ بندہ سمجھتا ہے کہ یہ مجھے نہ ملا تو میرا نقصان ہو جائے گا، اور بعد میں اس کے علم میں آتی ہے کہ وہ اگر چیز مجھے مل جاتی تو میرا اتنا نقصان ہو جاتا۔ اس لیے یہ مشروع ہوا کہ کوئی بھی کام مستقبل میں کرنا ہو انشاءاللہ کہا جائے اور استخارہ کیا جائے۔ استخارے کا مطلب ہے اللہ سے خیر کا طلب کرنا۔ دعائے استخارہ صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ایسے سکھاتے جیسے قرآن کی کوئی سورت یاد کرواتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہو جس میں آپشن ہو کہ آپ یہ کر لیں یا یہ وہ، اس میں آپ 2 رکعت نماز پڑھیں، اس کے بعد وہ دعا کریں، اللہم انی استخیرک بعلمک واستقدرک بقدرتک واسألک من فضلک العظیم انک تعلم ولا اعلم انک انت علام الغیوب اللہم ان کنت تعلم ان هذا الامر خیر لی فی دینی ومعاشی وعاقبت امری فیسرہ لی الی آخر الدعا۔ یہ دعا جو ہے، یہ دعا کا مطلب ہی یہ ہے، اللہ اگر یہ کام میرے لیے بہتر ہے، میری عاقبت کے لیے، میری دنیا کے لیے، تو اسے آسان کر دے، اور اگر میرے لیے بہتر نہیں ہے تو اس سے مجھے دور کر دے، اور جہاں خیر اور بھلائی ہے مجھے عطا کر دے۔ تو دعا استخارہ بھی اسی ضمن میں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ حقیقی علم ہے، تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ میرے لیے کیا بہتر ہے، اس لیے رب سے خیر کے لیے استخارہ کیا جاتا ہے، اللہ سے خیر کو طلب کیا جاتا ہے اس دعا کے ذریعے۔ تو تقدیر پر ایمان لانے سے بندے کے جو زخم ہے وہ مندمل ہو جاتے ہیں، تکالیف، آزمائشیں اور پریشانیاں جو ہیں وہ ہلکی ہو جاتی ہیں، کیونکہ انسان کے علم میں ہے، ایک مسلمان کے، کہ جو بھی اللہ نے فیصلہ کیا اس میں بہتر ہے۔ اب کرونا وائرس آیا ہے، ظاہری طور پہ یہ بڑے نقصان دہ ہے اور عذاب کی شکل ہے، لیکن مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے۔ جو طاعون کی شکل کے اندر، جیسے حدیث میں آتا ہے، طاعون کے مرض میں مرنے والا شہید ہے جو اس پہ صبر کرتا ہے۔ تو کسی بھی بیماری پہ مرنے والا جو ہے طاعون کے ساتھ شہید ہے، تو صبر کرنے کے ساتھ اجر ملتا ہے مومن کو، اگرچہ وہ کوئی بھی چیز جو ہے شر محض نہیں ہے، یعنی خالص وہ شر نہیں ہوتا، اس کے پیچھے بہت سی حکمتیں اللہ کی ہوتی ہیں جو انسان کے علم میں نہیں ہوتی۔ ابھی کرونا وائرس سے پوری دنیا میں لاک ڈاؤن ہے، اقتصادی معاملات تو خراب ہوئے ہیں، لیکن کچھ ایسی چیزیں جو انسان کی آنکھ سے اوجھل ہے، لیکن رب جانتا ہے کہ جن کی اصلاح جو ہے اللہ تعالیٰ ایسے ہی کرتے ہیں، مختلف چیزوں کے ساتھ
جو ہے بیمار جیسے انسان کا عضو کاٹ دیا جاتا ہے کہ اس کی عفونت اور اس کا زہر پورے جسم میں نہ پھیل جائے، اسی طرح اللہ تعالیٰ تکلیفیں اور مصیبتیں دے کر بندے کو اپنے رب کی یاد دلواتا ہے، اور یہ بندے کو باور کرایا جاتا ہے کہ ایک طاقت ہے، ایک قوت ہے اللہ کی، اس کے سامنے کوئی بھی قوت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ پوری دنیا میں شراب خانے، جوئے خانے، میوزک فیسٹیول جاری تھے، ابھی کرونا وائرس سے ہر چیز ہی بند ہو گئی۔ پوری فضا میں پولوشن تھی اور آلودہ ہو چکی تھی، لیکن وہ ختم ہو گئی، فضا صاف ہو گئی۔ اور بھی کتنی ہی حکمتیں ہیں جو ان سے ظاہر ہوں گی۔ انسان جو ہے اگر اپنا محاسبہ کرے، مراجعہ کرے، تو اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر خیر کے اندر بھی بھلائی ہوتی ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا چاہیے، اور اللہ کے دربار میں اللہ کے سامنے سر جھکائے رکھنا چاہیے، توبہ کی تجدید کرتے رہنا چاہیے، اسے توفیق کی دعا کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ ہمیں زندہ رکھے تو ایمان پر، اور موت بھی آئے تو ایمان کے ساتھ۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔